آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سارے حضرات مل کے درود شریف پڑھو. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر جناب ثنائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حافظ و قاری امام و خطیب مسجد حاضہ صاحبزادہ صاحب اور دیگر تمام مہمانان گرامی قدر بشمول ہمارے منتظمین محفل، اللہ کریم میرا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس مہربانی کر کے نا ذرا تو تھوڑا جا اگے تشریف لے آؤ. تھوڑا جا اگے تشریف لے آؤ. اگے آ جاؤ. اگے آ جاؤ. انشاءاللہ فائدہ ہو سی، نقصان نہیں ہوتا. ذرا اگے ہو جاؤ. اگے ہو جاؤ. انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہونا. ذرا اگے ہو. اگے مہربانی کرنی. کوئی مہمان آوے نا تو بالکل آپ دے نال اتنے جگہ دینی تو لازمی بٹھانا ہے. تسی بٹھاندے نہیں ہو تو پھر اس واسطے مہمان بیچارہ پریشان ہو کے گردنہ پھیلان کے اگے آنے کی کوشش کرتا ہے. اگر تسا نال جگہ دے دیتی تو مہمان بالکل اتنے بہ جائے گا. چند منٹ کی گفتگو ہے تو بہ کے بڑے آرام نال سکون نال سنت نال بہ کے سونی. ذرا عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اس کائنات رنگ و بو کو بڑا حسین بنایا ہے. آپ مانتے ہیں نا؟ ذرا جانتے بھی ہیں، ذرا دیکھتے بھی ہیں یہ دنیا کتنی سونی ہے. یہ دنیا بڑی سونی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری مخلوق کو بنایا اور اس ساری مخلوقات میں سے جو سب سے سونی مخلوق بنائی ہے نا، وہ میں آپ سارے حضرت انسان ہیں.
اس لیے اللہ کریم نے، چونکہ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری تھی، اسے نائب بنانا تھا، اسے اپنا خلیفہ بنانا تھا، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس پہ رحم کھاتے ہوئے، ترس کرتے ہوئے اللہ کریم نے 1,24,000 کم و بیش بشمول میرے اور آپ سب کے جان و ایمانوں کے والی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تمام نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یکے بعد دیگرے آپ جائیں، میرا پیغام لے کے جائیں میرے ان بندوں کے پاس، اور انہیں بکھرنے نہ دیں، انہیں کہیں اور کسی دروازے پہ نہ جانے دیں، بلکہ انہیں میری طرف بلائیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو غیروں سے ہٹا کے اپنے خالق حقیقی سے ملایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے وقار، ان کے تشخص اور عوام الناس میں سے الگ سے ان کی تمیز کے لیے، انہیں ممتاز کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرتوں کو جاری فرمایا ہے۔ اس کا نام ہے معجزہ، جو عقل سے ماورا ہے، جو عقل سے جانا پہچانا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کریم نے یہ معجزے، یہ کرشمے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے۔ اور ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایک، دو دو، یہ چند ایک یہ عطا کر کے بھیجے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ ذرا سمجھ آ رہی؟ ذرا بس بڑی میری مختصر گفتگو ہے، ذرا میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ کی گفتگو ذرا آپ تسلی سے ذرا سنیں، ذرا تاکہ مجھے سنانے میں بھی مزہ آئے اور آپ کو سننے میں ذرا لطف مزہ آئے اور ہمارا فائدہ ہو۔ محفلوں کو کانوں کا چسکا نہ سمجھا کرے گا، یہ غور کے لیے، تفکر کے لیے، تدبر کے لیے، سمجھ کے لیے، ہمیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے، ہم دنیا پہ کیوں آئے، ہم دنیا پہ کیوں رہ رہے ہیں، ہمارا یہاں رہنا کیوں ضروری ہے، اور ہم نے واپس کہاں جانا ہے، ذرا آئے کہاں سے، جانا کہاں ہے۔ اس کے انتظام کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ محفلوں کو ترتیب دیا ہے، ورنہ یہ محفلیں کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے محفلیں، اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو معجزے عطا کر کے بھیجا، اور پھر جب میرے اور آپ سب کے جانوں ایمانوں کے والی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، سر تا پا آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ ویسے تو سرکار کو بہت سارے معجزے عطا کر کے بھیجا، آپ کی ایک ایک ادا معجزہ ہے، آپ کی ایک ایک ادا معجزہ ہے، اور معجزہ کس سے؟ معجزہ عجز سے، یعنی عقل کو عاجز کر دینے والا، یعنی ہر شانو لمیا کر دے والا، جسے دیکھ کے عقل انسانی دنگ رہ جائے، جو عقل انسانی سے ماورا ہو۔
ویسے تو بہت سارے معجزے آپ کو عطا کیے گئے، لیکن جو 2 معجزے ہیں نا، سرکار کو بڑے سارے معجزے عطا ہوئے، بڑے معجزے عطا ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے ہو کے نا ذرا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم سابقہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو معجزے عطا کیے، یا رسول اللہ آپ کو اللہ کریم نے کون سا معجزہ دیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی، وہ معجزے لے کے آتے تھے، میرے رب نے مجھے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ بہت سارے معجزے، لیکن 2 معجزے جو ہیں نا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پہلا جو اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام پہ اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید، اور دوسرا قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد جو دوسرا معجزہ ہے نا جو عقل انسانی کو حیران اور خیرہ کر دینے والا ہے، وہ معراج شریف ہے۔ جب مکے والوں نے نا بڑا ستایا نا سرکار کو، بڑا ستایا سرکار کو، اور مکے میں رہتے ہوئے جب سرکار تنگ آ گئے نا تو پھر تبلیغ کے لیے حضور طائف میں تشریف لے گئے۔ لیکن جب طائف میں جب آپ گئے نا ذرا، تو طائف سے بھی انہوں نے ایسی انہونی کی، اور انہوں نے حضور کی رحمت اور حضور کی دعاؤں اور حضور کی کرم نوازی کا جب بدلہ اس صورت میں دیا نا کہ اباش بچے انہوں نے پیچھے لگا دیے اور بات بتانے کے قابل نہیں ہے۔ جب حضور واپس لوٹے نا ذرا تو پھر حضور پریشان ہیں، غم سے نڈھال ہیں۔ ان مکے میں رہتے ہوئے ابھی ہجرت کی تیاری ہے، ہجرت سے پہلے ان آخری دنوں کے اندر پھر یہ حکم ربی آیا کہ بس اب ساری دوریاں ختم ہو گئی، اب ساری دوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب تکلیفیں بڑھ گئی ہیں، اب تکلیفیں بڑھ گئی ہیں۔ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی اور پھر وہ رات آ گئی جس کو اس مہینے کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ پھر وہ رات آتی ہے، یہ نظارہ بھی کیا سہانا ہے۔ حضور پریشان ہیں اور حضور کی یہ تھکاوٹ، یہ پریشانی اور یہ غمگینی اس انداز سے دور کی جا رہی ہے کہ پھر محب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور قربان جائے ذرا، یہ وہ معراج ہے، یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو اس سے پہلے کسی فرشتے یا کسی جن کے حصے میں نہیں آیا اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کے حصے میں آیا۔ یہ خاصہ، یہ انفرادیت میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا کے حصے میں آئی ہے۔ اور پھر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو بعبدہ، جس نے اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. اور پھر وہ کیا سیر ہے، جانے جان والا یا لے جان والا، کیا سیر ہے، کیا سیر ہے. آج کم علم حضرات، آج کم علم حضرات چاند کی طرف منہ اٹھا کے بولتے ذرا، اور اپنی اپنی بولیاں کستے ہیں، آوازیں کستے ہیں. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بلند آواز میں بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پیر صاحب، پیر صاحب. جزاک اللہ. میں نے تو یہ محبت سے ذرا آپ کو شعر سنا دیا چونکہ یہ کتابوں کے اوپر درج ہوتا تھا. میں نے جب یہ شعر ایک بار پڑھا نا، اپنے محسن و مربی حضور قبلہ بابا جی پیر منظور شاہ صاحب، آپ کے پاس میرا بچپنا تھا، میں وہ ایک تجوید و قرات کی ایک کتاب تھی، اس کے اوپر یہ شعر رقم تھا، تو میں نے ان کے پاس بیٹھ کے انہیں سنا دیا. آپ فرماتے او پیرا، او پیر جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو کہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا. فرمایا پیر جی لوح قلم تو بڑی تھلے، وہ تو بڑی پیچھے، اللہ کے محبوب تو اس سے کہیں آگے گئے، وہ تو کہیں آگے گئے. تو یہ شاعر کا شعر تھا، میں نے تو اس لیے ذرا سنایا نا. تو آپ فرماتے لوح قلم تو بڑی پیچھے، میرے مصطفیٰ تو اس سے بھی آگے گئے. تو اس لیے یہ سرکار کا خاصہ ہے، یہ سرکار کا خاصہ ہے جو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. یہ حضور کی، یہ خاصہ ہے حضور کا کہ حضور ہی تشریف لے گئے. آپ سے نہ کوئی پہلے کوئی بندہ گیا ہے، نہ کوئی جن گیا ہے، نہ کوئی فرشتہ گیا ہے، اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو جرأت ہوئی ہے. یہ حضور کا خاصہ ہے، حضور تشریف لے کے گئے. اور سرکار کو جب لے جایا گیا، میں یہ ذرا جستہ جستہ آپ کو ذرا سنا رہا ہوں، ذرا جستہ جستہ ذرا. جب حضور کو لے جایا گیا تو پھر وہ کیا کیا راستے میں، وہ چوک، وہ چوراہے اور وہ راستے میں موڑ کیا کیا آتے ہیں، آپ کو وہ رفتیں، وہ بلندیاں، وہ عطا کیے گئے جو اپنی مثال آپ ہیں. اور پھر آپ ان تمام پردوں کو حضور چاک کر کے آگے نکلتے ہیں. پھر وہ گھڑی بھی آ گئی، فقاب قوسین او ادنی. پھر وہ گھڑی آئی، وہ گھڑی آئی کہ فرمایا ذرا اور نیڑے ہو جاؤ، ذرا اور نیڑے ہو جاؤ. کرتے کرتے فقاب قوسین او ادنی، فقال قوسین او ادنی. آپ اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے مثال ہے، ویسے مثال بنتی نہیں ہے. جیسے یہ ابرو آپ دیکھ رہے ہیں نا ذرا، یہ ابرو ہمارے کمان کی صورت میں، فقانا، بس ایسے ہو گئے. قوسین، قوسین، قوس یہ کہتے ہیں ایک ابرو کو قوس، قوسین دو ابرو. حضور اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے جیسے یہ دو ابرو ایک دوسرے کے قریب ہیں.
حضور کتنا قریب ہوئے؟ جتنے یہ دو ابرو ہیں. حضور کتنا قریب ہوئے؟ جتنے یہ دو ابرو. میں اس لیے ذرا آپ کو بار بار دہراؤں تاکہ آپ کو سبق یاد ہو جائے. سرکار اپنے اللہ جل شانہ اپنے خالق حقیقی کے کتنے قریب ہوئے جسے قرآن کلام مجید بیان فرما رہا ہے. کتنے قریب ہوئے؟ قوسین، یہ جیسے دو ابرو ہیں، دو کمانے ہیں. او ادنا، اور فرمایا وہ اتنے قریب ہوئے جتنی دو کمانے ہیں، یہ دو ابرو ہیں. او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ نیڑے ہو گئے، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. یہ او ادنا، یہ ادنا، یہ دنیا اسی سے نکلا ہے. یہ دنیا جو ہم کہتے ہیں نا دنیا و آخرت، دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب، دنیا نیڑے کی ادھر. ہم بھی اس کی رس چس میں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں. دنیا کو ہم اس لیے زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ قریب والی چیز ہے، اور آخرت دوسری ہے بعد میں آنے والی. اس لیے آخرت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، آخرت کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. اور اگر ہمارا کوئی مصلح، کوئی مقرر، کوئی خطیب، مدرس، مبلغ اگر کوئی آخرت کی طرف توجہ دلوائے بھی نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سانتا ڈرا کے مار چھڑے. ذرا کوئی دنیا دی گال کرتے جناب کدے پڑ گئے حالے، ذرا حالے ساڑھے کڑا ٹائم آ گیا کوئی نال ٹورن لگے ذرا ہائے. لیکن کس کو پتا، دنیا کو اس لیے دنیا کہتے ہیں کہ یہ قریب والی شے. تو فرمایا گیا کہ اللہ کے محبوب اس بارگاہ میں اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے جیسا یہ دو ابرو ہیں، یا فرمایا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گئے. اور پھر وہ کیا باتیں ہوئیں، کیا باتیں ہوئیں، قربان جائیں ذرا. وہ راز نیاز کی کیا باتیں تھیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضور وہاں تشریف لے گئے اور آپ کی جو مہمان نوازی کی گئی تو بہت سارے آپ کو تحائف عطا کیے گئے. ایک ان میں جو تحفے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھے، دوسرا جو حضور کو امت کے لیے بطور مشاہدہ جو حضور کو عطا کیے گئے. ان میں سے چار، سب سے پہلے نمبر پہ جو چار تحفے بارگاہ عزدی سے عطا ہوئے، سب سے پہلا تحفہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ ہے توحید. اے میرے محبوب، یہ آپ کو توحید کا تحفہ دیا جاتا ہے، یہ آپ لے جائیں. اور جو بندہ میری اس توحید، اس عقیدے پہ اللہ جل وعلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ جو میرے ایک ہونے کو مانے گا اور اسی پہ قائم رہے گا، اسی پہ جیے گا، اسی پہ مرے گا، فرمایا میں اللہ ہو کے وعدہ فرماتا ہوں میں اس بندے کو بخش دوں گا. جو توحید پہ قائم رہا، توحید پہ رہا، توحید پہ مرا، اس کی مغفرت کی کر دی جائے گی. نمبر دو، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت، آپ کے لیے تحفہ یہ ہے کہ اگر آپ کی امت نیکی کا صرف ارادہ کر لے گی اسے ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا. ابھی نیکی کرے گی نہیں، نیکی کا ارادہ، پلان، منصوبہ، سوچ یہ پیدا ہوگی تو فرمایا ہم اسے ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دیں گے. اور اگر آپ کی امت وہ نیکی کو سوچنے کے بعد کر بھی لے گی نا تو ہم اس کو 10 نیکیوں کو ثواب عطا کریں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، کہ جو بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 نیکیوں کو ثواب عطا کریں گے. اور جو وہ آپ کی امت میں سے جو گناہ کا ارادہ کرے گا، ابھی گناہ کرے گا نہیں، تو ہم اس کا گناہ لکھیں گے نہیں. اور اگر اس نے گناہ کر لیا تو اس کا گناہ صرف ایک لکھیں گے. اور اگر گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی
تو ہم اسے مٹا دیں گے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ جیسے آپ خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ سرکار کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا، باقی خطیب نے اس بات کو بندے لا کے آپ کو سنا سکتے ہیں کہ کیسے آپ 50 نمازیں آپ کو عطا ہوئی اور کیسے پھر 5 پہ آئیں. ذرا حضور کو 5 نمازیں عطا کر کے بھیجا. آپ کی امت اے حبیب اگر ہماری بارگاہ میں پہنچے گی نا 5 بار نماز پڑھے گی تو ہم اس کے کھاتے میں 50 نمازوں کا ثواب لکھ دیں گے. اور چوتھے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو معروف ہیں، 2 آخری آیتیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتابوں میں آیا ہے، براہ راست آپ پہ اتاری گئی. 2 آخری آیتیں سورہ بقرہ کی. یہ 4 تحفے حضور کو ملے ہیں امت کے لیے کہ یہ لے کے جائیں، اور پھر ساتھ اس کے اور مشاہدے بھی کروائے. جب حضور مشاہدے کے لیے، سیر کے لیے جب حضور کو نکالا گیا نا تو پھر حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. سرکار نے سب سے پہلے ایسی کھیتی دیکھی کہ جس کا بیج بویا جا رہا ہے تو وہ آنن فانن وہ کھیتی اگتی ہے، اسے پھل پھول لگتے ہیں اور کیا وہ سرسبز و شاداب نظر آ رہی ہے. حضور پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا بیج، کیسی کھیتی ہے کہ جس کا بیج بھی ابھی بویا گیا ہے اور ابھی یہ کھیت کے اندر یوں بڑے شناور درخت بن گئے، پھل پھول لگ گئے اور بہار ہی بہار آ گئی ہے. تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے اندر جو نیکوکار ہوں گے نا، یہ ان کے نیک اعمال ہیں. جیسے وہ دنیا میں کر رہے ہیں نا، اسی طرح وہ کھیتیوں کو سنبھال کے رکھا جا رہا ہے. وہ عمل ادھر دنیا میں کر رہے ہیں، جیسے یہ ابھی بیج بویا ہے اور یہ شناور درخت بن کے پک چکے ہیں، ایسے ہی جیسے وہ ادھر نیک عمل کر رہے ہیں تو انہیں محفوظ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آخرت میں آئیں گے تو ان کی کھیتیاں یوں پک کے ان کے سامنے آ جائیں گی. اور دوسری جگہ پہ حضور آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بندے ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. پتھر لگتا ہے، سر کٹ جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اسے زندہ کیا جاتا ہے، سر لگتا ہے ساتھ جسم کے، دوبارہ پھر پتھر لگتا ہے، سر پھر پھوٹ جاتا ہے. بار بار حضور دیکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ کون ہے، انہیں کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں سے جو نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی حضور کو دونوں سائیڈوں سے، نیکی کرنے والوں کے بھی انجام کو اور برائی کرنے والوں کے بھی انجام کو حضور کو دکھایا جا رہا ہے. اس سفر معراج پہ حضور کو وہ جو وہاں سے لے کے آخر تک، قیامت تک کا ہر منظر اور ہر گھڑی حضور کو معراج کی رات وہ آپ کو دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے اور آپ کو مشاہدے کروائے گئے. اسی طرح جب اگلی سٹیج پہ حضور پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی زبانوں کو، ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کترا جا رہا ہے. سرکار پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو پوچھنے پہ بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ خطیب، کہ وہ مقرر جو دوسروں کو تو درس دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. دوسروں کو درس دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں آج انہی کی زبانوں کو، انہی کی ہونٹوں کو آج کینچیوں کے ساتھ کترا جا رہا ہے. لہٰذا ایسے بہت سارے مشاہدے آپ کو کروائے گئے. آج اگر اس دورے حاضرہ کے اندر دیکھیں تو واقعہ معراج سے جو ہمیں بہت بڑا درس اور بہت بڑا سبق ملتا ہے، اگر اس وقت کے مستند کتابوں کے اندر اور مجموعہ احادیث مبارکہ کے اندر بنظر غور اگر ان کا مطالعہ کر لیا جائے تو کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے
جو خالی رکھا گیا ہو. ہر آنے والی گھڑی کی اور ہر دور کی حضور نے اس وقت حضور نے پیشن گوئیاں عطا فرمائی ہیں. اس وقت حضور نے اپنے دور نبوت کے اندر حضور نے آج کی اور قیامت تک کی حضور نے بشارتیں دی ہیں. جو نیکی کرتا ہے اس کا بھی، اور جو بدی کرتا ہے، جو کمی کرتا ہے، جو خیانت کرتا ہے، اس کی بھی حضور نے اس اپنے دور مبارک کے اندر حضور نے ایک ایک بات کو، ایک ایک گتھی کو حضور نے کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. آج اس امت کو، آج اس واقعے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے علماء کے پاس، اپنے خطباء کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے اس واقعے کو اچھی طرح قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں اسے سنو اور اسے سمجھو، اور سمجھ کے اسے کانوں کا چسکا نہ بنائیں کہ آپ آواز والے خطیب کو دعوت دے کے تو آپ کہیں کہ جناب ذرا ہمارے ذوق کے لیے، شوق کے لیے اچھے اشعار بھر کے تو اس واقعے کو ہمیں سناؤ. یہ واقعات، یہ قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے والے واقعات جو ہیں، یہ کوئی ہمارے کانوں کے چسکے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ تو ہماری پوری زندگی کو، پوری لائف کو سدھارنے کے لیے ہے. ایک ایک واقعہ جو ہے وہ ہماری اس ایک ایک واقعے کے اندر ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ چھپی پڑی ہے. پوری زندگی اس کی لپیٹ میں ہے. اے میرے بزرگوں، بھائیوں، اٹھو، جاگو اور جاگ کے ذرا اپنے ماضی کی طرف دھیان دو اور اپنی آج اس موجودہ اس دنیا کو بھی دیکھو، اور اس پیچھے مڑ کے اپنے ماضی کو، اپنے بزرگوں کے ماضی کو بھی دیکھو، اور اس کو دیکھ کے آئندہ اپنی زندگی کو تشکیل اور ترتیب دو کہ ہم کون تھے اور ہم آج کس گلی اور چوراہے پہ آج ہم آ کے کھڑے ہوئے ہیں. آج اس دین سے دوری اختیار کی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ جا رہے ہیں. ابھی ذرا باہر نکل کے ذرا دیکھیں کہ پیٹرول پمپوں کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور انہوں نے تیل بند کر دیا ہوا ہے، اور خبریں یہ دی جا رہی ہیں کہ ابھی تیل اور مہنگا ہو رہا ہے. ابھی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہمیں یہ خوشخبری جو ہے ہو سکتا ہے یہ سنائی جائے. یہ حال ہمارا کس لیے ہوا ہے؟ یہ اسی وجہ سے جو جیسے آج ہم نے یہ جو ذرا میں اس لیے ایک بات کر رہا ہوں، یہ کیونکہ یہ میرے سامنے کی بات ہے. ذرا ابھی جس محفل میں آپ سارے بیٹھے ہیں نا، ذرا اس محفل کے لیے میں الحمدللہ بڑا کھلا کے ذرا بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں بات کر رہا ہوں اور اس بات کی ضرورت ہے اور میری ذمہ داری کہ میں بات کو ذرا کھول کے جاؤں گا. اس محفل کے لیے ہم مخلص نہیں بیٹھے ہوئے. اس محفل کے لیے جس محفل تسی ہون بیٹھے ہو نا، ذرا اتنے بھی حالے تسی خبر کی ذہن لے کے آئے ہو، شاید تسی حالے بھی پرچیاں لے کے آئے ہو، ذرا کوئی کاپیاں جیباں پا کے آئے ہو، ذرا کہ اسی سناں گے ذرا تو جدوں ذرا کوئی چنگا کوئی سلوڑا آیا نا ذرا اسی اتھوں سٹاں گے. ذرا اے تیاریاں کر کے آئے، ذرا ایس تیاری نال نہیں آیا سی کہ اسی جاواں گے اور اسی اپنے مبلغ، اپنے مقرر، اپنے خطیب کو جو سناں گے اسی ادا مظہر بن کے آواں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. ایس ذہن نال آؤ، ایس ذہن لے کے آؤ کہ اسی مسجد جا رہے ہیں اور اساں اپنی تقدیر بدلنی. ایس ذہن نال مسجداں قدم رکھو، ایس ذہن لے کے، ایس سوچ لے کے تے محفلاں وچ آؤ. اگر تسی اے سوچ وہی سابقہ رکھنی ہے تو پھر محفلاں وچ تے مجریاں وچ کی فرق رہ گیا؟ کی فرق ہے؟ ذرا سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن. سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن. سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. اپنی سوچاں بدلو. حالے تک ساڑی سوچ ہوتے، ذرا حالے تک ساڑی سوچ ہوتے. ذرا ڈالر کتھوں دا کتھے چلا گیا؟ ذرا مہنگائی کتھوں دی کتھے چلی گئی ہے؟ ہن شاید تسی یہ گل آکھو کہ شاید میں گل کی کردا پیسی تے میں گل وچ ڈالر دی کیویں لے کے آ گیا. عزیزو، صاحبو، بھائیو، معیشت
معیشت دا ساری زندگی نال ایک بہت بڑا تعلق ہے. معیشت دا زندگی نال ایک بہت بڑا تعلق ہے. فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا جنہ بندے نے ساڑے ذکر کو منہ موڑیا اسی انہاں دی معیشت تنگ کر کے رکھ دی. اے میں کوئی پیٹ چ گل کیتی ذرا, کوئی میں تانوں اخبار جہاں دی گل کیتی ذرا, کوئی نوائے وقت دی گل کیتی, کوئی جنگ اخبار دی گل کیتی, رسالے دی گل کیتی, نہیں, میں کلام مجید پیش کردا پیا. اور روز روشن دی طرح اللہ کریم دا چیلنج ہے. حالے تک بھی سانو کچھ نہیں ہویا ذرا, حالے تک اسی یعنی ہسدے کھیڑدے اور اسی خوشیاں نال لوٹ پوٹ ہوندے ذرا, اسی حالے تک مسجداں انجیار آ رہے ہیں, اویں اسی محفلاں جا رہے ہیں ذرا. دشمن جڑا ہے, دشمن ساڑے سراں تک آ گیا ہے. اور آج ساڑا کرب و بلا دا عالم بن چکا ہے. اور اسی اسے عالم وچ جہل سال عمر عزیزت گزشت کہ تو از حال طفلی نہ گشت. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اے بندے 40 سال تیری عمر ہو گئی ہے, تو حالے تک بچپنے دی عادتاں تو بدلیا نہیں ہے. میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں, کتنی تعداد ہے ذرا, اے کتنی تعداد ہے ذرا مسجد میں, کتنے تشریف لے کے آؤ ذرا ماشاءاللہ, کتنے سارے تسی ساتھی آئے ہو, سامعین کتنے بیٹھے ہیں ذرا. یہ تساں نے صرف اشعار سن کے اور محفل سن کے پروگرام سن کے تساں نے جھولیاں جھاڑ کے نکل جانا ہے ذرا. کتنے افسوس دی بات ہے ذرا, کتنے افسوس دی بات. اس جس مسجد دی تسی تشریف فرما نا, ان دے فرنٹ تے جڑی الماریاں دے اندر جڑی کتاب پئی ہے نا ذرا, اگر نیک نیتی نال اور مخلص ہو کے اگر ان دی تسی تلاوت کر لو نا, او دے ترجمے نو, او دی تفسیر نو, او دے مفہوم نو اگر سمجھ چاہ جاوے نا تے ساڑی تقدیر واسطے کافی, تقدیر بدلنے واسطے کافی. اگر ایک آیت ہی جڑی اثر کر جاوے نا ذرا تو ساڑے او زندگی نو چینج کرن واسطے ایک ہی کافی ہے, ایک ہی کافی ہے. ایک میجر صاحب ایسی فوت ہو گئے نے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے, بہت بڑے نیکوکار ایسی, ساڑے دوست ایسی ماشاءاللہ, بڑی زندگی کے اندر بڑی تبدیلی آئی, داڑھی شریف رکھ لی, بڑے جڑے خوبصورت ایسی. ایک دن آئے نہ ملنے واسطے تھے, میں کہا جناب اتنی بڑی تہاڈی سیٹ ایسی, تسی آرمی دے افیسر ایسی, تے ذرا اے تسی اس پاسے کیویں آ گئے ہو. ذرا 5 ٹائم تے نمازی نے, ہاتھ تسبیح ہے, اور مینوں جڑے ویلے بہن دینا جی تے مینوں اس ویلے سمجھانا شروع کر دینا انہوں نے کہ اے کرو, اے کرو, اے نہ کرو, اے نہ کرو. میں انہوں نے ویکھ کے حیران رہ جانا کہ اے آرمی دے افسر ہو کے ایک حوالے نال ذرا کہ ایک اے انہاں دی نوکری ہے, ایک ملازمت ہے, تے اے گلاں جڑیاں کہ ساڈا حق بندا سی کہ اسی انہاں نہ کر دے, وہ گلاں سانوں سنا رہے ہیں ذرا. تے میں کہ جناب اے میں تواڈے کول بہنا تے مینوں بڑا لطف آندا ہے, تے اے تسی اس پاسے کیویں آ گئے. وہ مینوں آخدے نے کہ بس میں ایک بار کراچی چ میرے دوست مینوں دعوت دیندے سی کہ تسی ساڈے حضرت صاحب دی محفل وچ نا, دینی محفل وچ ایک بار لازمی آنا ہے. وہ کافی عرصے تو مینوں بلاندے سی لیکن میں نہیں جاندا سی. ایک دن آخر انہوں نے مینوں کھچیا نہ ذرا تے مینوں نال لے کے چلے گئے. آخدے نے میں گیا نا تے بزرگاں دے کول بیٹھا, واز فرما رہے سی, بس واز فرما رہے سی تے میں جا کے بیٹھ گیا. بس جدوں انہوں نے گفتگو شروع کی تھی نا تے بس میں وہ سندا گیا, تے پھر اے دنیا مینوں کسی اور اینگل تو نظر آنے لگ پئی. اے دنیا پھر مینوں کسی اور اینگل تو نظر آئی. جب تک بھی کہ نہ تھے ہم کوئی پوچھتا نہ تھا ہمیں, تو نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں, تہاڈی محفل مبارک. تسی جی بسم اللہ ایسی محفل ساڑے بزرگ فرماندے نے کہ اے محفل ایک تکی تسی اگر اظہار تشکر واسطے نا, چونکہ ذرا ساڑے درمیان اے معروف نے نا کہ اسی محفل سرکار واسطے سجانے ہیں ذرا, تے بزرگ فرماندے نے سرکار دے اظہار تشکر وچ تسی ایک تکی ہزاراں محفلاں میں سجاؤ نا, تے آپ دی آمد دی, آپ دی تشریف آوری دا جڑا مول ہے نا پھر بھی نہیں پورا ہوندا. روزانہ سجاؤ ذرا. لیکن میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں کچھ غور کرو ذرا,
اپنے وچ تبدیلی لے کے آؤ, اپنی سوچاں نو بدلو, اپنی سوچاں نو بدلو. کوئی ایسا وقت ہے سی ان مسجداں دے وچوں, ان مسجداں دے وچ تیار ہونے والے وہ بندگان حق, وہ شخصیات, وہ ان ذریاں تو اٹھ کے نا اور زر تک پہنچے گا ان مسجداں چ بہ کے ذرا. لیکن ہائے افسوس اج ان مسجداں چ اسی ساڈی اے کنڈیشن اور ساڈی اے حالت ہو گئی ہے, اے حالت ہو گئی ہے کہ پہلی گل مسجد چ آنا نہیں, تو دوسری گل ہے اگر آ گئے نا تو بس اتھوں ہی ربڑ دی ٹوپی چاہ کے سر تے رکھ کے اتھے دی پڑھ کے تے جاندی واری اتھے ہی ٹوپی چاہ کے بگاوڑی تے نکل جانا. اے معیار ہے, اے معیار عبادت ہے, اے معیار عبادت ہے. اللہ والو جس دین نال میرا تہاڈا لنک, جس نال میرا تہاڈا واسطہ ہے, جس دین نو اساں قبول کر کے اسی اپنے آپ مسلمان کہلا رہے ہیں نا بحمد اللہ. اے حضرت صاحب تشریف فرما نے, علماء تشریف فرما نے, ذرا اے دین کوئی ہلکا ہے؟ تہاڈا میرا دین یہ گل الگ ہے, اسی سمجھے نہیں, اساں پڑھے نہیں, یہ گل الگ ہے. ذرا اساں جس طرح اس دین نال وفا کرنی سی نا اساں انہی کیتی نہیں, یہ الگ گل ہے. ذرا لیکن یہ دین کوئی ہلکا ہے؟ یہ دین کوئی ہلکا ہے؟ میں بلا تفریق و مسلک میں ذرا گزارش کرتا پیا, جس مسلک نال بھی تعلق رکھنے والے حضرات اتنے بیٹھے نا, ذرا میں ایک سٹینڈرڈ دی گل کرتا پیا, ذرا ہوں بھی ذرا سننی ہے اور گھر جا کے بھی ذرا منیاں تے لیٹے ہوئے بھی نا ذرا غور کرنی کہ میں جڑی گل میں کر کے گیا. ذرا یہ دین کوئی ہلکا ہے؟ جڑی ہستیاں دا تسی نامو نامی اسم گرامی لے کے جھومدے ہو, جھولدے ہو, ہتھاں نو لہراندے ہو نا, ذرا وہ با وقار اور پرتشخص وہ ہستیاں جڑیاں نا جنہ دے بار بار تسی نہ لے کے تواڈے سینے ٹھردے نے, اللہ والے انہاں ہستیاں نے اپنے آپ نو کم تے اس دین نو افضل سمجھیا ہے. اس واسطے جدو واری آئی نا ایک ایک نے اپنی گردن اگے لیا کے نا انہاں آکھیا کہ اس دین تے حرف نہیں آن دینا, اگر ایک گردن اڑدی تو اڑا دیو. اہل بیت و اطہار دا ایک ایک فرد, اہل بیت و اطہار دا ایک ایک فرد کیڑی وڈی شان ہے اہل بیت دی. ذرا بیان کر دیو نا, ذرا اہل بیت دی شان سن دیو نا, ذرا بار بار علماء نو سٹیج تے نعت خانہ نو ذرا بار بار فرمائش کر کے آخ دیو نا ذرا کہ اہل بیت دی شان سنا دیو, ذرا کر دیو نا, ذرا صحابہ دی شان بھی سن دیو ذرا. لیکن یاد رکھ لو کہ اہل بیت و اطہار اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور فقط اے نہیں, تمام انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص میرے توڑے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جدو بڑا ہڑ آیا نا کفار و مشرکین دا, تو جدو بڑے مجبور ہو گئے تو انہوں نے میٹنگ بلائی کہ مکہ سارے اکٹھے ہو جاؤ, اے اللہ دے نبی آئے نے, تو انہوں نے تے سارے اپنے دین دی طرف بلا رہے ہیں, تے اپنا ٹیکا تے اپنی بدماشی جڑی ہے نا وہ تو ساری مٹی چ مل گئی. ذرا تے آپ مارے جاواں گے, اٹھو کچھ بندوبست کرو, سرکار نو ہٹاؤ پیچھے. ذرا تو انہوں نے جدو بڑا وڈا جرگا, بڑی وڈی پنچایت اکٹھی ہوئی نا, انہوں نے آ کے آفراں کیتیاں سرکار نو, جناب گل سلچے آخر نے اے تین گلاں ساڑیاں سنو ذرا کہ سب تو پہلے نمبر تے اگر تسی بادشاہی چاہتے ہو تو پورے مکے دی بادشاہی تواڈی, اے پورے عرب دی بادشاہی تواڈی, آؤ تسی بادشاہ قبول کرو, ذرا تخت تواڈا. ذرا دوسرے نمبر تے اگر خزانے چاہتے ہو نا تو سارے خزانے دی کنیاں تانوں دینے, ذرا تسی پیسہ روپے اپنے کول رکھو. تے تیسرے نمبر تے عرب دیاں 10 حسین جمیل خوبصورت خوبرو عورتاں تواڈی خدمت وچ پیش کرنے ہیں, تسی جن نال عقد کرنا چاہتے ہو تسی رکھو. سرکار نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ تے چن رکھ دیو, دوجے ہاتھ تے میرے تے تسی سورج رکھ دیو, یہ اے سارے خزانے جڑے نا اے لیا کے میری دوسری ہتھیلی تے رکھ دیو. سرکار فرماندے نے کہ ہن جان جا سکتی ہے, اے جو کچھ تسی کرو نا ذرا, اے سرکار فرماندے نے ہن جان جا سکتی ہے, لیکن حضور فرماندے نے اللہ دے پیغام نو میں نہیں چھوڑنا. اور انبیاء علیہ السلام نے اس دین واسطے اپنی گردناں کٹائیاں نے. کلام مجید فرقان حمید وچ فرمایا کہ تساں نے ساڈے نبیاں نو, میرے نبیاں نو اس واسطے ماریا ہے کہ انہاں دا قصور صرف اے سی کہ
کہ انہوں نے یہی آکھیا سی قالوا ربنا اللہ، انہوں نے یہی آکھیا سی کہ ساڈا رب اللہ ہے، تساں اے دے بدلے تساں میرے نبی نو مار دیتا ہے۔ اور کیسیاں تکلیفاں آئیاں نے، تکلیفاں فقط اہل بیت و اطہار تے نہیں آئی تکلیف، اے جڑا کرب و بلا دی صورت آئی نا، اے فقط آپ تے نہیں بلکہ آپ تو پہلے پچھلے نبیاں دے گردناں تے آرے چلائے گئے نے، گردناں تے آرے رکھ کے چلائے گئے نے، آہستہ آہستہ انہوں دی گردناں نوں کٹیا گیا۔ اے منظر بھی آسمان نے ویکھے نے، اے منظر بھی آسمان نے ویکھے نے، اس زمین نے اے منظر بھی ویکھے نے۔ تو تسی جنہ ہستیاں دا نام لے کے سن دیو جو ٹھر دیو تے ٹھرنے دا حق بھی ہے، انہاں ہستیاں دا تذکرہ کیتا کرو تے ٹھریا کرو، لیکن یاد یہ بھی رکھو کہ دین اتنا عظیم اور اتنا بلند ہے ایسی کہ جتنے اتنے بڑے شہزادیاں نے بھی، اتنے بڑے بڑے شہزادے، کیڑے بڑے شہزادے کہ جنہیں جڑا گھڑی ایک ایسی آوے گی کہ جنت دے جڑے نوجوانہ دے سردار ہون گے نا، وہ فقط صرف نوجوان سرخیل قربان جائیے حسنین کریمین ہوں گے۔ اے اتنے بڑے بڑے آن شان بان رکھن والے، اتنی بڑی ٹھاٹ باٹ رکھن والے، جدو وقت آیا نا انہوں نے گردنہ سامنے کیتیاں نے، اور گردنہ سامنے کٹا کے اللہ جل و علا دے دین نو اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام دیتے پیرا دیتا ہے۔ آج آپ دے اس دین دا تقاضا ہے کہ اس دین نو ہلکا نہ جانو، اس نو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ اپنے آپ نو کم تر حقیر جان کے اس دین واسطے قربانی پیش کرو۔ اور قربانی اے ضروری نہیں ہے کہ جا کے ہر بندے دا حق نہیں کہ ہر بندہ نہیں جا سکتا کہ سارا تے جا کے لڑے جا کے، لیکن میرے عزیزو صاحبو بھائیو، ساڑھے کلو آج گردناں دا خون کون منگدا پہ ذرا پہلے آؤ، اے جدو ساڑھے کلو اے ذرا جڑی ساڑھی تربیت اور جڑی سرکار دی اے تعلیمات جڑی ساڑھے سامنے رکھی گئی ہے، اے جدو ساڑھے کلو پوری نہیں ہو رہی، اسی اگے جا کے جہاد واسطے کی کچھ کریں گے۔ آؤ ذرا اپنے آپ نو اس سستی غفلت کالی وچوں کڈ کے لے کے آؤ اور آ کے اسلام واسطے دین واسطے اس نو پڑھو، انو سمجھو، انو جانو ذرا، اور ادھے واسطے قربانی پیش کرو کہ ساڑھے کلو جدو وقت آوے گا نا ذرا گردنہ کٹان دا، وہ بڑا وقت والے پیا ہے، اس تو پہلے ذرا آؤ نا ذرا اس دین تے چل کے بھی تے ویکھو نا، ذرا اس دین تے ذرا چل کے بھی تے ویکھو، ذرا وضو کرنا کی ملتا، ذرا نماز پڑھنا ذرا کی نقصان ہو رہا ہے ذرا، لیکن ہائے افسوس کہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اور مومن مسلم کہلا کے بھی اس تو بعد بھی ساڑا عالم اور حال ساڑا اے کہ آج اسی مسجدہ کولو اسی آج کوسوں دور چلے گئے، اسی نماز کولو آ رہی اتنی گھڑی تعداد ہے، لیکن شاید توڑے وچوں خال حضرات ہون گے جنہوں ہون عشاء بھی پڑھی ہوئے گی، اے خال بس صرف فقط اے ذرا اے خال صرف اے جڑا رونا ہے نا، اے رونا صرف وسطی تارکاباد دی مسجد دا نہیں ہے، اے ٹھٹا سیدان دا بھی ہے، اے حال ٹھٹا سیدان دا بھی ہے، اے فقط ایتھے دا حال نہیں ہے، اے دور تک اے عالم ہے۔ میرے عزیز و صاحب و بھائیو، جدو تک اسی نہیں آواں گے ادو تک سانوں دین سمجھ سے نہیں آئے گا۔ آؤ اپنے آپ نو اس سستی اس کائلی وچوں کڈو اور صحیح معنی وچ جنہاں دا نام لیندے ہو نا تسی ذرا کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ والیو، نماز تا اسی پڑھ نہیں سکدے تو تسی موت منگی کھڑے ہو، ذرا آؤ نا، ذرا آؤ جاگو، ذرا بیدار ہو ذرا اپنے آپ نو بیدار کرو ذرا۔ اے وجہ تو میں ذرا اے پہلے اپنی معیشت دی اور ڈالر دی گل کر رہے سی، اس وجہ تو اسی آج پیچھے جا کے ڈگے ہیں، ساڑا پرسانے حال ہی کوئی نہیں، آج ساڑا کوئی قائد نہیں، کوئی ساڑا لیڈر نہیں، کوئی قائد نہیں، اسی نہ جانے کتھے چلے گئے، آج کوئی ساڑی قیادت نہیں، جتھے کسے دا یعنی کہ ہاتھ پہندا نا ذرا اتھے اپنا کام پا کے تو نکل جاندے ذرا، اسی سارے اتھے کتھے رہ جاندے ذرا۔ آج عوام الناس تک کوئی پرسانے حال نہیں، کون ہوئے آج ذرا
کتھوں لبھا عمر بہادر جڑا روندی نو گل لاوے ذرا کتھوں لے کے آئیے ذرا کتھوں لے کے آئیے ذرا کی کچھ آج یعنی کہ نہیں ہو رہا ذرا اس امت دے نال کی کچھ نہیں ہو رہا قتل عام ڈکیتیاں بدمعاشیاں راہزنیاں اور ہر گلی چراہے تھے اسی محفوظ نہیں اسی بالکل محفوظ نہیں اسی مسجد بیٹھے محفوظ نہیں ذرا اے پرسوں کتنا بڑا دھماکہ ذرا اے اس جگہ تے یعنی کہ ہویا ہے دسو کی قصور ہے ذرا ہائے ہائے بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ کلام مجید فرقان حمید اس فرمایا گیا کہ ایسی جان بھی جدو بارگاہ عزتی وچ پیش کیتی جاوے گی نا ان آیتاں دا سب تو پہلا مفہوم تے ہے نا کہ زندہ درگور کیتی ہوئی بچی جدو انہوں قبر چ کڈ کے قیامت نوں لیا جاوے گا نا او بھی اور اے دے مفہوم وچ اے حضرات بھی اے جڑے بم دھماکے شہید ہو گئے اے ہون گے اور اللہ کریم فرماوے گا ہائے 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 بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ چونکہ ساڈے اندر گناہاں دی خطاواں دی اور لغزشاں اور کوتاہیاں دی تعداد اتنی ہے وہ گند اتنا بڑھیا ہے کہ اے آیات بینات بھی آج ساڑھے تے اثر نہیں کر دیئے بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ فرماوے گا اللہ کریم کہ اے اس جان نو تساں قتل کیوں کیتا انہوں کیوں ماریا ذرا بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ وَالْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اللہ کریم اس بچی تو وہ سوال کرے گا ذرا بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ وہ دے بارے سوال کیتا جاوے گا کہ انہوں کیوں ماریا گیا ذرا میرے عزیزو صاحبو بھائیو اگر سی ایویں بد عملی دا اظہار کیتا نا جویں ہن جڑا حال ساڈا اج ہے اس ویلے اگر سی ایویں رہے نا ذرا تے اے ایک دن وہ واری ساڈے تے بھی آن والی ہے جاگو بیدارو اپنے دین نال محبت کرو دین مزاق واسطے نہیں دین مسخرے واسطے نہیں دین کوئی گلوکاری واسطے نہیں دین گائیگی واسطے نہیں کہ اے دیتے جڑی ہے نا اے دی اشارے اشاری کر کے تے او اس نو کوئی اور کوئی گائیگی دا یا کوئی ایسی سنوائی دا تے کوئی کنا دے چسکے واسطے اے دیتے کوئی فٹنگ کیتی جاوے تے انج کر کے دین نو پیش کیتا جاوے نہیں 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 اس واسطے نہیں دین تے اس دا نام ایسی جناب سیدنا صدیق اکبر جناب فاروق اعظم جدو مصلی تے کھڑے ہوندے سی نا تے تلاوت کردے سی قرات کردے سی تے 5 صفحاں تک جڑا نا لوگ دھاڑا مار کے رویا کردے سی لوگ رویا کردے سی اے دین دا تقاضا ہے جڑا سلیبس جڑا لٹریچر اس واسطے دین واسطے آیا نا ذرا جنہوں پڑھ کے اسی مسلمان ہونا ہے جنہوں پڑھ کے اسی ایک دوسرے نے سنانا سمجھانا سکھانا ہے اور اپنی ترتیب تشکیل دینی ہے اس کلام مجید دا تقاضا یہ ہے کہ انہوں سن کے نا ذرا توجہ کرو بس میں آخری گل مکا رہا ذرا توجہ کرو ذرا میری گل نو ضائع نہ کرو ذرا بس میں آخری گل کر کے اجازت چاہاں گا جس کلام نو پڑھ کے نا اساں اپنی زندگیاں نو نمی ترتیب دینی ہے نا اور اپنی تقدیر بدلنی ہے اس قرآن دا تقاضا ہے کہ انہوں سن کے نا ذرا وہ تے ویلا نہیں سٹنیاں چاہیے بلکہ اس سن کے تے رویا کرو ذرا انہوں نے سن کے رویا کرو ذرا سرکار نے فرمایا کہ ایک قرآن ایک درد دی زبان وچ اتریا ہے ایک درد والی تھان تے آیا ہے درد واسطے آیا ہے لہذا انہوں سن کے اپنے دلاں وچ درد پیدا کیتا اور فرمایا ایک کلام ایسا کلام ہے فرمایا کہ جنوں مومنین صالحین نیکوکار لوگ سن دے نے تے فرمایا جدوں انہاں لوگاں کول ساڑی آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے فرمایا او بے ساختہ او سجدیاں وچ روندے ہوئے سجدیاں وچ گر جاندے نے لہذا اس واسطے یہ دین بڑا حساس ہے یہ دین بڑا نایاب ہے یہ بڑا انمول ہے یہ دی کوئی قیمت نہیں جدی قیمت جس نو لبدیاں جس نو لیندیاں جدے تو ڈسٹ مٹی گھٹا صاف کردے ہویاں جس نو بچاندے ہویاں اتنا بڑا عظیم طبقہ اہل بیت و اطہار اور جناب صحابہ رضی اللہ عنہم اپنیاں آن مال جان ہر چیز جس دیتے انہوں نے اور قربان کر کے رکھ دیتی ہے وار کے رکھ دیتی اس دین تو بڑا اور دین کیڑا ہو سکتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدا والدین الحق وہ ذات جس نے اپنے رسول نو ہدایت دے کے بھیجا ہے اور دین حق دے کے بھیجا ہے اور کس واسطے دے کے بھیجا ہے تاکہ اس دین نو سارے مذہب تے غالب فرما دے یہ دین ساڈا کوئی چھوٹا جا نہیں ہے کوئی حقیر نہیں بلکہ دین سارے مذہب جتنے بھی ہیں نا
سارے عیسائی یہودی بدھ مت سکھ جتنے بھی اور مذاہب نے وہ سارے تے افضل اعلیٰ اور حاوی اے دین ہے. اللہ کریم نے فرمایا میں اپنے حبیب نو اے دین اس واسطے دے کے بھیجا ہے کہ میرا محبوب اس دین نو سارے مذہباں تے غالب فرما دے. انشاءاللہ وہ دن قریب نے, وہ دن نیڑے نے جس ویلے ساری غفلت اور ساری سستی اترے گی. انشاءاللہ اسی ہوواں گے, ساڑیاں ہی اولاداں ہون گیاں, انہاں دے ہتھاں چوں پرچم ہون گے, اس دین دے پیغام لے کے نکلن گے. انشاءاللہ وہی پوری دنیا دے تے حکومت کرن گے. اور الحمدللہ میں اپنے کوئی پیٹ کی بات نہیں کر رہا, بحمدللہ میں جڑیاں پہلے تواڈے نال گلاں کیتیاں نے یہ خاصا حصہ جڑا ہے وہ قرآن و سنت دے نال وابستہ ہے. میں اپنے پیٹ وچ کوئی گل نہیں کیتی. اور فرمایا ان الارض یارثها عبادی الصالحون, فرمایا بے شک اس زمین دے وارث صرف اللہ دے نیکوکار بندے ہون گے. بس اے یاد رکھ لو, اے دنیا بھی نیکاں دی ہے, آخرت بھی نیکاں دی ہے. لہذا آؤ ذرا اے نیکی دا, اے نیک ہونے دا معیار ہے, معیار ہے نیک ہونا. اپنے آپ نو کھچ کے اے پتلونا وچوں پینٹاں شرٹاں تے ٹائیاں وچوں تے اے انگلش وغیرہ وغیرہ جس نو تساں سٹینڈرڈ اور معیار سمجھیا ہے, مغرب یورپ جس نو معیار بنایا ہے, ان دے وچوں اپنے آپ نو اس گند وچوں کڈ کے لے آؤ. اس دین جیسا اور کوئی دین نہیں, اس دین جیسا اور کوئی دین نہیں. سب تو بڑی شان, سب تو بڑی ٹھوک جڑی ہے وہ فقط اس دین دی ہے. اس دین نال وابستہ ہو جاؤ, انشاءاللہ دنیا بھی ساڈی ہوے گی, آخرت بھی ساڈی ہوے گی. یہ دین دی برکت ہے کہ اے جڑے علماء تواڈے تو 2 فٹ اچے نظر آ رہے ہیں, نظر یہ دین دی برکت ہے. ورنہ کی فرق ہے ذرا, ہو سکتا ہے مال پیسے روپے چوں میں اگلے دن بھی ایک پروگرام وچ بیٹھا سی تے میں گل کر کے اٹھا, ہو سکتا ہے تسی جڑا فرش زمین تے بیٹھے ہو تسی پیسے روپے زیادہ ہوو گے اس سٹیج نالوں, لیکن انہاں نوں 2 فٹ اچا کیوں بٹھایا؟ اس واسطے کہ اے دین دے نام تے انہاں دی پہچان ہے, دین دے نام تے انہاں دی شناخت ہے, اس واسطے اے اتنے بیٹھے نے. اور اگر اے سٹیج ایویں دین نال مخلص ہوئے تو انشاءاللہ اے دنیا بھی انہاں دی, آخرت بھی انہاں دی. تے تسی پیچھے کیوں رہندے ہو؟ ذرا تسی پیچھے کیوں رہندے ہو؟ جدے انجن جاوے گا چھکڑے بھی اودے ہی جانے نا. ذرا جے اگر تسی بھی صحیح مخلص ہوو تے صحیح نیک نیت ہوو تے تسی بھی علماء دی قیادت اگر تسی بھی صحیح آ جاؤ اور انہاں دی اتباع اور فرما برداری چ آ جاؤ اور قرآن و سنت نوں سینے نال لا لو تو دن دور نہیں ہے جدوں کامیابی ساڈے قدم چومے گی. اللہ کریم اساں نوں معاف فرمائے, اپنے نیکوکار بندیاں دی صفاں وچ سانوں شامل فرمائے. لہذا محفل جاری رہے گی. بڑے ہی باذوق خطیب تواڈے وچ تشریف فرما نے, تساں تشریف رکھنی ہے تے آرام نال بیٹھ کے ذرا انہاں نوں سن کے اٹھنا ہے. تے میں تاں بڑا عام جا بندہ, ذرا تواڈے بیچ دا بندہ تے ذرا بالکل ہی تواڈا گوانڈی تے ہمسایہ, بس اپنی ملاقات ہوئی ہے, پہلے مسافر بھی ہو چکے ہیں, ہن تساں آرام نال بہنا. ذرا ایتھے گل دا پتہ لگ جاسی نا, ہن میں ذرا اٹھینا جے تے میری گل تے تساں عمل کر لیا تے پھر سمجھائیں گے کہ باقی بھی مسئلہ حل ہو جاسی. تے ایتھے ہی تساں افرا تفری مچا دیتی تے پھر گل معلوم ہو سی. ذرا لہذا آرام نال بہنا ہے, کوئی بندہ اٹھے نہ. ذرا میں اجازت چاہنا, میں اگے پہنچنا موضوع شریع وچ, لہذا تسی آرام نال بہو ذرا تے محفل جڑی ساری اس نوں سماعت فرما کے اٹھو. ذرا بڑی